سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھیں۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاسے ماں، اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نماز۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر۔ جی ہاں، 1 روزہ محرم میں رکھیں اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامت۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہوئی۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی، اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے۔ آج کی پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے۔ تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر گئے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کی، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے۔ پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا، مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی۔ بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگ۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں اور تجھے بہت سا مال دوں۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑا۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ، آپ نے نام نہیں لیا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی
لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچیں، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین علی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آیا۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبے دار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبے دار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبے دار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبے دار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے۔ پھر صوبے دار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دیں، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جا سفر کا سامان باندھا جا رہا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہوا۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لیں۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا جائے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا
اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام عالی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جانا۔ بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اترے اور پانی سے دور رہیں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں، واقعات ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے پیج نمبر 122 پر ایک بڑی خوبصورت یوں سمجھیے کہ واقعے کو نقل کیا کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ مجھے کیوں عطا کیا گیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے۔ یعنی اب ثواب نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کر لیں، یا تو پہلے نیت کر لیں یا بعد میں نیت کر لیں کہ یہ جو درود پاک کا مجھے ثواب ملے گا، یہ ثواب بھی میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب بھی میرے آقا کو پہنچا دے، تو گویا اس کی پھر فضیلت جو ہے وہ اور ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال درود پاک کی تو کیا ہی بات، جتنا پڑھیں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ ہم بہت سارے معاملات میں بیزی رہتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے میں بعض اوقات چوک جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے پورے دن کے شیڈیول کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، مگر ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں؟
یہ ہمیں غور کرنا ہے. تو بہرحال نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ جو ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ، عظیم الشان یہ واقعہ، عبرت ناک واقعہ، جب بھی سنتے ہیں دل غمزدہ ہو جاتا ہے، عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بھی ظلم کوئی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے نارملی جتنے واقعات کربلا کے سنے کہ امام حسین کی شہادت تک ہم نے سنا، مگر بعض اوقات بہت سو کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا. کربلا کا جو واقعہ ہے یا اس واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قافلے والوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، اور پھر اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن اور سبق کیا ملتا ہے. میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پورے واقعے کے بعد تبدیلی کیا لانی ہے، یہ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیے گئے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. اللہ پاک امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سراپا کرامت ہے. شاید بہت سے کو یہ نہیں پتا کہ امام حسین کی ولادت بھی کرامت تھی. آپ کی ولادت 6 ماہ کے حمل سے ہوئی ہے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے شکم میں آپ only 6 منتھ رہے تھے. دنیا میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو 6 منتھ کی پریگننسی کے بعد پیدا ہوئے اور حیات بھی رہے. وہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام. تو گویا امام حسین کی پیدائش بھی کرامت تھی. لیکن جب یہ معرکہ ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم سے الگ کر دیا گیا تو اب کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. سر سے ہی آپ کے سر انور سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہوا. پہلی کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو آپ کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع ہو گئی. آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور سر انور تلاوت قرآن کرتا تھا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے پر جو تلاوت کی ہے، یہ بھی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جسم سے سر جدا ہو گیا مگر شوق تلاوت جدا نہیں ہوا. مگر آج اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بتانے والے، ان کی نیاز بنانے والوں سے میرا سوال ہے. بہت اچھی بات ہے، منقبت بھی پڑھنی چاہیے، نیاز بھی بنانی چاہیے، شربت بھی بانٹنا چاہیے، دیٹس گریٹ. لیکن کیا یہی امام حسین سے محبت ہے؟ وہ تو سر جسم سے الگ ہو جائے تو تلاوت نہ چھوڑیں. اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، تلاوت کی ایبلٹی نہیں ہے. اب بتائیے نا یہ کیسی اہل بیت کی غلامی ہے. بہرحال اب سر انور جب خولی بن یزید، یہ مردود وہی ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے. اب جب خولی یہ سر انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے، تو گورنر ہاؤس کا ڈور جو تھا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ اپنے گھر لے آیا سر انور کو اور اپنی زوجہ، اس کی زوجہ کا نام تھا نوار، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس میں برتن الٹ دیا. وہ عورت عاشق اہل بیت تھی. کہتی ہے بدبخت، لوگ مال و زر لاتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لایا، آج کے بعد میرے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئی. اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل اس برتن پر برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو خالد بن یزید یہ سر انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا
اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، گویا سر انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آپ کے سر انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، کہ ایک نصرانی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے ہیں۔ رات کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو اس نصرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو؟ میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا۔ پہلے ہی لالچی لوگ تھے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے سر انور کو اس نصرانی کے سپرد کر دیا۔ اس نصرانی نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، تعظیم کی جگہ پر سر انور کو رکھا، ساری رات اس سر انور کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، رو رو کر رات گزاری۔ صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اپنی ساری دولت، اپنا یہ جو گرجا گھر وغیرہ تھا، سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ گویا سر انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگا اٹھتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا، لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، مکے کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا، مگر ان کے دلوں پر مہر تھی۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی، مگر اس کے بعد اب سوال یہ ہے، there is a question، کہ اتنا بڑا ظلم یہ ہو کیسے گیا؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ایک کوشچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، یہ اذان بھی دیتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، مگر یہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نواسے کو شہید کر دے، انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے۔ ذرا غور کریں نا، ظلم بھی کیسا تھا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی تو عمر ہی 6 منتھ تھی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ایسے کہ نبی پاک کا شبیہ نظر آتی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا تھا؟ تمہارا ریزن تلاش کرتے ہیں تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی۔ یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ معاذ اللہ انہیں شہید کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سمجھیے، ہنگری ولف، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں۔ اب بھیڑیے بھی بھوکے ہوں اور بکریاں پورا ریوڑ ہو تو کتنی چیڑ پھاڑ کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب مال کا لالچ ہو جائے نا، جب مرتبے کا، اقتدار کا لالچ آ جائے، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، واقعی کرنی چاہیے، وہ بڑے گناہ گار ہیں، ان کو تو پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی۔ لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ہم تو بہت ٹھیک ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ لیکن جب لالچ آنکھوں پر آتی ہے نا، انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے۔ اور آج کی کچھ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لالچ میں۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری راوی ہے، مرسلن مروی ہے،
حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ پہلا لیسن آج کے بیان کا لے کے جائیے، دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا تو پھر مارے جائیں گے۔ پھر وہ غلطی انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ اب آج کے دور کی ذرا بات کر لیں کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چند سکوں کے لیے، تھوڑے پیسے ہی ہے نا، مگر ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی، دوائیوں میں ملاوٹ۔ یہ چند سکوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی بیمار کھا رہا ہے اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا، کیا جواب دے گا اللہ کی بات؟ یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے، تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزار رہا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں۔ اب آئیے آگے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، اچھا اس کے بعد جب ہوس انسان پر حاوی ہوتی ہے، ایک ہے گناہ کی لالچ، دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی لالچ، جب اس کی ہرس آتی ہے تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے؟ جب ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان نے یہ کام کیا، یہ حیوان نے کیا، مگر کبھی کبھی جب سنتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، مسلمان بھی تھا، تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آنکھوں پر پردہ، ایک گناہ کرنے کی لالچ ایسی اسے آ گئی۔ تو مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے یزیدیوں کے اس انجام سے اور ان کے اس اقدام سے۔ مجھے اور آپ کو ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ مولا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھ پر لالچ ایسا گھیرا ڈال دے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ پھر اس کے بعد منہ دکھانے لائق نہ رہوں، تیرے غضب کو دعوت دینے والا نہ بن جاؤں۔ کیا مذہبی حلیہ اور کیا غیر مذہبی حلیہ، کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ جناب بس اب میں نیک بن گیا تو اب نیک ہی رہوں گا۔ بڑوں بڑوں کو شیطان نے بہکایا اور وہاں لا کے مارا ہے، وہاں جا کے پھنسایا ہے۔ بندہ سوچے تو اس کی عقل حیران ہے۔ صرف ایک ایگزامپل دوں گا ورنہ ایگزامپلس تو بہت ساری ہیں۔ بلم بن باعورہ یہ وہ شخص تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا، یہ زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا اور یہ دعا کرتا، ہر دعا قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسوں کا لالچ دے کر بنی اسرائیل کے لوگ آئے، دیٹ از گریڈ، یہ ہے لالچ، سمجھو اس بات کو۔ یہ انسان کو بڑے بڑے نیک پارسا آدمی کو برباد کر دیتی ہے، اور جو پہلے ہی لالچ میں مبتلا ہے اس کو تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا۔ لوگ آئے، کہا اے بلم بن باعورہ تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی، تجھے اتنا مال دیں گے، کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر۔ تو کہتا اللہ کے بندو تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروانے آئے ہو؟ تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑا مال اور بڑھا دیا، تھوڑی اور مراعات اور پیکج بڑھتا گیا، آخر کار پردہ آتا ہے۔ اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے، سمجھا میں خدا کے نبی کے خلاف بد دعا کروں گا اور کامیاب ہوں گا۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، جو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا زبان سے اپنے ہی خلاف وہ دعا نکلتی، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور آخر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک گئی اور بے ایمان ہو کر مرا۔ ایمان بھی نہیں بچا، صرف عبادتیں نہیں گئی، کفر کی موت مرا۔ اور روایتوں کا مضمون ہے کہ بلم بن باعورہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اصحاب کہف کا وہ جو کتا ہے وہ بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات۔ بعض اوقات چند نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، حج کر کے ہم بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی پرفیکٹ لائن پہ ہوں، بہت سچ بولتا ہوں، اچھی بات ہے، شکر بھی ادا کریں مگر ساتھ ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی مدد بھی مانگتے رہیں، یا اللہ جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، میرا کچھ نہیں، اور بچائی رکھنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا معنی پڑھا ہے کبھی کہ کوئی نیکی، کوئی بھلائی اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی کی مدد سے کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہے۔ بہرحال ان ظالموں نے تو ظلم کر دیا، بڑے پلان تھے کہ راستے کی یہ دیوار ہٹ جائے گی، اس کے بعد تو ہم ہوں گے اور حکومتیں ہوں گی، ہم تو پوری دنیا پر پھر راج کریں گے، کون ہمارے آگے سر اٹھائے گا؟ جب نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو ہی شہید کر دیا تو پھر تو ہم سے ٹکر لینے والا تو بچے گا ہی کوئی نہیں نا۔
مگر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا وہ حال ہوا، وہ عبرتناک حال ہوا جس کے بارے میں آج پڑھیں تو جس کو کہنا کہ اندر سے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان ظالموں کا حال ہی یہ ہونا چاہیے تھا جو نواسہ رسول کے ساتھ انہوں نے کیا۔ شاعر لکھتے ہیں ان کے بارے میں، اتش نگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، ابھی تو سزا ملنی ہے انہیں۔ بہرحال یزید سب سے بڑا مجرم، اس یزید کی جو موت ہوئی اس کو کتنی دیر تک اقتدار ملا؟ 3 years۔ 3 سال کے بعد اس کو 39 years کی ایج میں اسی کی کسی محبوبہ نے ویرانے میں ہلاک کر دی، اور اتنے دن تک اس کی لاش وہاں رہی کہ کیڑے کھاتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلی کہ یزید گیا کدھر ہے۔ اور پھر جا کے جب اس کی لاش ملی تو اس کا ویسے ہی برا حال ہو چکا تھا۔ ابن زیاد یہ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم یہ تھا جو کوفہ کا گورنر تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی اور اس کے ساتھ ہزاروں کوفیوں کو مختار ثقفی نے آرڈر دیا کہ جتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں اور ان کی شہادت میں شریک تھے سب کو ہلاک کیا جائے۔ کسی کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، کسی کا گلا کاٹا گیا اور ان سب کو مار دیا گیا۔ ابن زیاد کے ساتھ تو ایسا ہوا، ذرا سوچئے، ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم الحرام ہی وہی دن تھا اس کو ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر پھر کوفہ کے اسی محل میں لایا گیا جہاں امام حسین کا سر انور لایا گیا تھا، وہیں لایا گیا۔ امام حسین کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور جب کوفہ کے صدارتی محل میں ابن زیاد کا سر لایا گیا تو شور مچ گیا کہ دیکھو کیا آیا ہے، کیا آیا ہے، اور دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا جو کبھی ابن زیاد کے نتنے میں داخل ہوتا، کبھی اس کی آنکھوں میں، کبھی اس کے چہرے میں، اور اس شخص کو اس ذلت کے ساتھ موت ملی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ظالم کا انجام ہمیں برا۔ ظالم سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے پاس بڑا پاور ہے۔ 22,000 لوگ تھے نا اس کے پاس، تو سامنے تو 72 کا قافلہ تھا۔ ذرا سوچو کہ ظالم بظاہر جیت بھی جائے وہ بھی ہار اسی کا مقدر بنتی۔ یہاں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا، جب انسان کے ساتھ مقام ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ شیطان اس کے دل میں تکبر بھی ڈالتا ہے، اس کو یہ زوم ڈال دیتا ہے کہ تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، غریب لوگ، تیرا کیا بگاڑ ہے، جو کرنا ہے کرنا۔ لوگوں کے ساتھ جب گارڈز ہوں، دوست یار ہوں، کوئی عہدہ ساتھ لگا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیے گا، غریب آدمی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، مظلوم شاید آپ تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ عرش بن جاتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہو جائے پھر ظالم کا انجام بہت برا ہو، پھر ایسا بدلہ لیا جاتا ہے اللہ کی قدرت کی طرف سے، پھر ظالم کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جب وہاں سے رسی کھینچی جاتی ہے نا پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کی ہائے سے ڈرنا چلتا ہے، میں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، جھاڑ دیا تو کیا ہوا، 2-4 گالیاں نکال دی تو کیا ہوا، 2-4 تھپڑی لگائے تھے نا، چھوٹا آدمی ہے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اگر کسی کا دل توڑا ہے نا، جب اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تمہیں جگہ نہیں ملنی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کسی ملازم یا آپ کے کسی امپلائی یا آپ کے کسی رشتہ دار، کسی غریب آدمی پر آپ نے اس کو جھاڑا، ڈانٹا، ظلم کیا ہے تو آج معافی مانگ لو۔ لائف میں کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ واقعہ کربلا کا درس ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوگا۔ اور اب اس واقعے کا ایک بڑا ہی عجیب ٹرننگ پوائنٹ کہ یہ مختار ثقفی، اس نے کام تو بڑا کمال کا کیا کہ سارے یزیدیوں کو، جن جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا، چن چن کر مروایا، مگر اس بدبخت کے اوپر کیسی بدبختی آئی کہ اس نے آخر میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی بے ایمان موت بنا۔ یہ کہتا تھا مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اتنا محب اہل بیت اور اس کا خاتمہ ایسے ہوا۔ یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ بلم بن باعورہ کا حال کیا، ایسے بہت سارے واقعات اور روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی فاجر سے بھی لے سکتا، وہ لے لیتا ہے۔ تو اب یہاں پھر وہی بات آ گئی
کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اوور لائف. سمجھیے گا، میری اور آپ کی زندگی میں سب سے پریشس، سب سے قیمتی، سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر ہے. بارشیں ہو رہی ہیں تو کوئی اپنی دکان کی فکر کر رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی کی فکر کر رہا ہے، کوئی جناب کسی طرح سے کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے آج پورے دن میں یا پورے ہفتے میں اللہ سے یہ دعا کی ہو، یا اللہ میرا ایمان بچائی رکھے، میرا ایمان کہیں مجھ سے نہ چھن جائے. اصل میں بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ایمان بس ایک بار مل گیا اب تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوں تو اب مسلمان ہی مروں گا نا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے نا، ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان والا نہیں ہے. جتنے روزے رکھے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے سجدے کیے، جتنے صدقے کیے، سب ختم، ڈیمولش، فنش، نل اینڈ وائڈ. اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر مرنا یہ بہت ضروری ہے. ایمان بچا کے رکھنا ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر نبی پاک کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ نبی پاک کا انداز ہے. ہم غلامان مصطفیٰ گناہ گار، ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ ایمان کے لیے ہم کبھی دعا کریں؟ خدا را اس کی فکر کریں. مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے والی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی کثرت. جو شخص کنٹینیو گناہ کرتا ہے، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. اتنے گناہ کر لیتا ہے انسان کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اللہ رسول کی بات کرو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، نماز کی بات کرو بات ہی نہیں سنیں گے، دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. تو گناہ کی کثرت یہ ایک سبب ہے ایمان کے چھن جانے. سیکنڈ ریزن جو بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے زبان کی بد احتیاطی. جس کے منہ میں جو آتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے تمہیں پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. بس دوستوں میں بیٹھے اور قرآن و حدیث سے بحث شروع کر دینی ہے. ایک الف میں نہیں آتا اور اپنی طرف سے کبھی اللہ رسول کا نام لے کر باتیں کر رہے. سوچتے نہیں جو چیز قرآن میں نہیں اس کو قرآن میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو قرآن میں اضافہ کر لیں. آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ ہیں کون؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی دوزخ کے بارے میں، کبھی جنت کے بارے میں مذاق اڑائی جا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ میں اب آج کل چٹکلے بن گئے، کامیڈی شو کلپس آتے ہیں، اس میں جناب جس کی جو مرضی ہے مذاق اڑا رہا ہے، جہنم کا، جنت کا، فرشتوں کا، اور لوگ ہنس رہے ہیں. یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں کہ بعض اوقات بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. سوچئے یہ جگہ زبان چلانے کی نہیں ہے. وی آر مسلمز، وی ہیو باؤنڈری. ہماری کوئی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے. ہماری اوقات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے. اچھا، ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا، میرے پاس تو پوری ایگزامپلز ہیں، میں بیان کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا. میں ایمان کے حوالے سے آپ کو ایک بک ریفر کروں گا. یہ بک ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں اس موضوع پر اتنی وضاحت کے ساتھ اردو زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. پلیز ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں آپ اس کتاب کو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ باتوں باتوں میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اوپر اللہ، نیچے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کفر ہے. ہم تو بچوں کو بھی سکھاتے بیٹا اللہ کہاں ہے، بچے بھی اشارہ کر رہے ہوتے. علم ہی نہیں ہے نا. اللہ کے لیے سمت مکان ماننا یہ کفر ہے. لیکن سیکھا کس نے، معلوم کس نے کیا؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے.
ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بعض اوقات انسان ایمان سے بھی جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ, اچھا یہ تو اب گانوں کے اشعار, ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں, میں صرف فار ایگزامپل بتا رہا ہوں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کوئی ایسا شعر ہے کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں. اب اپنے محبوب کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری پوجا کروں یا سجدہ کروں, تو یعنی محبوب کو خدا مانا یا پوجا کرنے کے لیے اس کو معبود مانا, یہ تو کفر ہے. اور ایسے گانے لوگ گا رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں گنگنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب بتائیے یہی تو وہ سازش ہے شیطان کی کہ کسی طرح لوگوں کا ایمان چھین لیا جائے اور ہم اس کی سازش میں آ جائیں, کیونکہ لا علمی ہے, علم سے دوری ہے. اچھا یہ تو ہو گئی یہ باتیں. اچھا اب انسان ایک کیفیت میں آتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے, اللہ معاف کرے کسی کے گھر میں جوان موت ہو, ایکسیڈنٹ ہو, یاد رکھیں مومن کا امتحان ہے نا. امام حسین کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا, زبان پر شکوہ آیا, کمپلین آئی, علی اکبر جوان شہید ہوئے, کمپلین آئی, ہر حال میں اللہ کا شکر تھا نا, رب کی رضا پر راضی تھے. ادھر میت ہو جائے تو کتنے کفریہ کلمات زبان پر آتے ہیں لوگوں کو, اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا, میرا ہی جوان بیٹا ملا تھا, اللہ سنتا ہی نہیں ہے میری, استغفر اللہ. یہ سارے کفریہ کلمات ہیں. اللہ کو ظالم کہنا, اللہ کو نہ سننے والا سمجھنا, لیکن یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کیفیت میں دیکھیں, گھر میں حادثہ ہوا, تکلیف ہے, مگر اس حادثے کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا, یہ تو بہت بڑی تکلیف ہو گئی نا, بہت بڑی مصیبت آ گئی. تو پلیز چاہے خوشی ہو چاہے غم, ہم خوشی میں بھی ایک باؤنڈری کے اندر رہیں. سیلیبریٹ کرنے کا اسلام میں منع نہیں ہے, ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں, کوئی منع نہیں ہے, مگر ایک باؤنڈری ہے نا. ہمارا حال تو ایسا ہے کہ خوشی میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں اور غم میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں. وہ سیلیبریشن کے نام پہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یعنی ہماری سیلیبریشن جب بھی خوشی کی بات آئے گی تو ساتھ ناچ گانا آئے گا, ساتھ میوزک ضرور ہوگا, ساتھ بے پردگی ضرور ہوگی, ساتھ فائر ورک ضرور ہوگا. یعنی ہر وہ کام خوشی میں کرنا جسے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب عطائیں بڑھاتا, میں سجدے بڑھاتا, وہ مہربانی کرتا تو میں شکر کرتا, مگر ادھر حال یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, بندہ خطائیں بڑھاتا. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی, پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا, اتنا زبردست نیا گھر بنایا تھا, اتنی بڑی پارٹی کی تھی, گھر میں مزہ ہی نہیں آتا, پتہ نہیں جب سے گھر گیا ہوں بیمار رہتا ہوں. تم نے اس گھر میں داخل ہوتے وقت شکر کب کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہیں, اللہ نے تجھے اتنا اچھا گھر دیا, تو شکر ادا کرتا, صدقے دیتا, سجدے کرتا کہ میرے مالک اتنا پرسکون گھر دیا ہے, اس گھر میں مجھے عافیت بھی دینا اور مجھے جنت میں بھی گھر دینا. اور اللہ کی شان دیکھو, جو شکر ادا کرتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. جتنا شکر ادا کرو اور عطا کرتا ہے. ادھر پرابلم یہی ہے, ادھر نعمت ملی ادھر نافرمانی شروع. بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ ہوتے ہیں, جیسے جیسے اللہ مالدار بناتا جاتا ہے, نعمتیں دیتے جاتا ہے, اس کے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ کیا بے وقوفی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہماری خوشی میں بھی رب راضی ہو. یعنی وہ کیسی خوشی ہے اپنے آپ سے پوچھ لو. اب اس میں آپ خود ہی ساری چیزیں ایڈ کر لیجئے, چاہے وہ برتھ ڈے ہو, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ جناب نیا گھر ہو, یا جس قسم کی بھی آپ کی سیلیبریشن ہو, یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر اس خوشی سے آپ کا رب ناراض ہو. خوشی وہ ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میرا رب بھی مجھ سے خوش. اس سے اچھی خوشی کون سی ہوگی؟ اور جب بھی زندگی میں تکلیف آئے نا, آزمائش آئے, اب مومن کا امتحان. دیکھیں آزمائش کے بغیر کسی کی لائف نہیں گزرے گی, یہ پہلے سے پلان سمجھ لیجیے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے, اور یہ قرآن نے پہلے ہی وعدہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پوری لسٹ اللہ نے دے دی. امن قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کن کن چیزوں سے؟ خوف, ڈر سے. کبھی ٹینشن ہوتا ہے, دشمن کا خوف, ڈاکو کا خوف, دہشت گردوں, کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ خوف کی کیفیت سے گزرے گے. خوف سے, جو سے. پھر نقص من الاموال, تمہارے مالوں میں کمی ہوگی, کوئی آپ کی آئٹم خراب ہو جائے گی, کوئی ڈسٹرب ہو جائے گا, کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کے ثمرات کے اندر, یعنی کوئی پھلوں اور کھیتوں والا ہوگا تو اس کے باغ پھل وہ بھی خراب ہوں گے. تمہاری اولاد میں پرابلم ہوگی, تمہارے مالوں میں پرابلم ہوگی, تمہاری جان میں بیماری آئے گی.
یہ ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا. دیٹ از دا میسج آف قرآن کہ آزمائش آئے گی، صبر کرنا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ. تو کربلا کا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. ہمیں ایک آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کا کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام رکھا ہو کہ یہ بندہ وہاں تک پہنچ جائے، مگر روزے رکھ کے، عبادت کر کے، ریاضتیں کر کے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، عمل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے. بیماری بھیج دی، لاس ہو گیا کاروبار میں، یا واٹ ایور پرابلم آئی، تاکہ یہ بندہ صبر کر لے اور اللہ اسے اس گریڈ تک، اس مرتبے تک پہنچا جائے. یعنی یہ آزمائش آپ کے اور میرے مرتبے بڑھانے آئی تھی، مگر ہائے اس بدنصیب کا واویلا کرنا، بے صبری کرنا، کمپلینس کرنا کہ مرتبے تو نہ بڑھے، بے صبری کر کے وہ ثواب بھی ضائع ہے. تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ اگر آزمائش آئی ہے تو میں نے صبر کرنا ہے، خوشی ملی ہے، نعمت ملی ہے تو میں نے شکر کرنا ہے. میں نے اللہ کی نافرمانی نہ آزمائش میں کرنی ہے، نہ خوشی میں کرنی ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے